فجئنا بمثلہم. حضرت ایسے جملے بار بار کہا کرتے تھے، فجئنا بمثلہم، کہ کوئی لائے تو صحیح ان جیسا. تو بھائی کوئی لائے تو صحیح ان جیسا. پھر آج یہ جو میڈیا کا دور چل رہا ہے، اس میڈیا کے اندر بھی بڑے بڑے اکابرین چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میڈیا کی لڑائی میں آگے ہیں الحمدللہ، اور باقی میدان میں بھی آگے ہیں، لیکن میڈیا کی لڑائی کے اندر بھی آگے ہیں. وہ میڈیا میں نہیں بھی ہیں تب بھی بہت آگے ماشاءاللہ سے. پھر بڑے بڑے اکابرین ہیں جو آج کے دور کے اندر آگے ہیں آگے، اور میڈیا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. کوئی قرآن اور حدیث کو لے کر غلط تشریحات بیان کر رہا ہے تو ہمارے اکابرین ان غلط تشریحات کی وضاحت کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ غلط بیان کیا جا رہا ہے. قرآن اور حدیث کے اعتبار سے ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. قرآن اور حدیث میں تو یہ مسئلہ ہے، یہ اکابرین سے آ رہا ہے جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے. تو یہاں پر غلط مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو ایسا حفاظت کا معاملہ کیا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھار کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا لگتا ہے ہمارے اکابرین کو گارڈ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ بھائی تمہارے قلوب کے اندر اتاروں گا، تم نے حفاظت کرنی ہے اس کی. کسی کو بہکنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی بہک رہا ہے تو اس کو واپس لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے، اور کوشش کر کے واپس لے کر آ جاتے ہیں. ایک وقت تک بندہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر باطل کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صحیح راستے کے اوپر اہدنا الصراط المستقیم پر آ جاتا ہے. بھائی ایک دفعہ مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مناظرہ ہوا کسی باطل فرقے کے بندے سے. تو پہلے تو یہ ایسے میڈیا نہیں تھا نا، لیکن کسی اور اعتبار سے میڈیا تھا، کیونکہ میڈیا نہیں ہوتا تو یہ خبر مجھ تک کیسے پہنچتی. تو پہلے پہنچانے کے ذرائع کچھ اور تھے، آج پہنچانے کے ذرائع کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کا مناظرہ ہوا تو اس نے کہا، مناظرے کے اندر جو سامنے والا تھا مخالف، اس نے کہا ہم نے آپ کو نیچا دکھا دیا. کیا کہا؟ ہم نے آپ کو نیچا دکھا دیا. تو حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نیچا دیکھ لیا. سمجھے؟ ہم نے آپ کا نیچا دیکھ لیا. تو یہ ہمارے اکابرین، یہ تو ایک لطیفہ تک ہے. تو ہمارے جو اکابرین ہیں نا، اب جیسے کہ مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح ہے نا، انہوں نے غیر مقلدین کے نام ناک کے اندر دم کر دیا تھا. آپ ان کے اگر دلائل پڑھو گے اور ان کے دلائل دیکھو گے نا تو آپ بولو گے یار یہ کیا شخص تھے. ایک ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر صاحب، اور ماسٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت دی، پہلے خود غیر مقلد تھے، بہت بڑے غیر مقلد. آ کر ہمارے اکابرین سے مناظرہ کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ہدایت دی، سمجھ عطا فرمائی، پھر ان سے مناظرہ کرنا شروع کر دیا. اچھا مناظرے کے اندر لڑائی وڑائی نہیں، لڑائی وڑائی کچھ نہیں کرنا بھائی. جو آپ بات کر رہے ہو، بات کرنے کے اندر یہ کہہ رہے ہو کہ سامنے
جو آپ حرکات کر رہے ہو یا جو اعمال کر رہے ہو آپ، وہ بالکل باطل ہیں. اس بات کے اوپر بات ہوتی تھی. جیسے آپ کی نماز بالکل غلط ہے، بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہماری نماز بالکل صحیح ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہماری نماز بالکل صحیح ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہماری نماز بالکل صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم فالو ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سب کے نزدیک ہماری نماز صحیح ہے. پھر یہ کون سے لوگ آ گئے جو کہنے لگے نہیں آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. اب اس کے اوپر بات ہوتی تھی، بھائی آ جاؤ ثابت تو کرو. مسئلہ امام شافعی کا نہیں ہے، مسئلہ امام احمد بن حنبل کا نہیں ہے، مسئلہ امام مالک کا نہیں ہے، مسئلہ غیر مقلدین کا ہے. پھر اتنا ان کے ساتھ بات ہوئی آخر میں یہ بھی اماموں کو ماننے لگ گئے. آخر میں یہ بھی کہنے لگ گئے نہیں امام تو ہم مانتے ہیں حق پر ہیں. پہلے تو امام حق پر ہی نہیں تھے کوئی بھی. تو یہ کیا ہے بھائی؟ قلم کے ساتھ، کلام کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے